السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت۔ از قلم دھنک ہاشمی۔ آج صبح سے ہی اس کے سر میں درد تھا اور سنڈے کی وجہ سے وہ آفس تو گئی نہیں تھی، اس لیے حریہ بیگم نے اس کے نانا کرنے کے باوجود زبردستی اسے ناشتہ کروا کر دوائی دی تھی اور پھر اسے آرام کی تلقین کرتی خود روم سے چلی گئی تھی۔ اور اب دوپہر کے 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر گندمی پاؤں میں چپل اڑستی وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک سادہ سا انگوری رنگ ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آئی، دھلا دھلا سا چہرہ جو سر درد کی وجہ سے تھوڑا زرد پڑ گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھتی وہ ہاتھوں میں تیزی لاتی، بال سنوار کر ان کی چٹیاں بناتی، بائیں ہاتھ میں واچ پہنے اور دائیں ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر اپنے سادہ سے لک کو فائنل ٹچ دینے کے لیے بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچ کر اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے روم سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا رخ بڑی بی کے کمرے کی جانب تھا۔ امی جان، میرا تو ارادہ ہے کہ اگلے ہی ہفتے مہر اور فارس کا نکاح رکھ لیتے ہیں۔ بڑی بی کے روم کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اس کی سماعتوں میں جو الفاظ گونجے اس کا وجود منجمد کر گئے۔ مطلب وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ، فارس کے ساتھ؟ بے شک وہ فارس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھی کہ فارس سلیکون سے محبت کرتا تھا اور وہ فارس کو ایک انچاہے رشتے میں باندھ کر تاعمر کے لیے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا اور فارس کا نکاح؟ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ہمت مجتمع کرتے اس نے ڈرے سہمے انداز میں کہا اور چل کر ان تک آئی جو دونوں ساس بہو بیڈ پہ ایک دوسرے کے مقابل براجمان تھی۔ وہ بھی ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ مہر، اس میں کیا غلط ہے بیٹا؟ ہم نے تو یہ بہت عرصے سے سوچ رکھا تھا، ایک نہ ایک دن تم دونوں کا نکاح ہوگا، تو اس میں اتنی حیرانی والی کیا بات ہے؟ اس کے لہجے پہ حیران تھی۔ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے امی؟ کیا آپ بھول گئی ہے کہ فارس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر چکے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں مجھے اور انہیں ایک انچاہے رشتے میں باندھ کر ہم دونوں کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے؟ مہر، یہ کیا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ کیا ہم نے آپ کی یہ تربیت کی ہے کہ ایک دن آپ ہمارے ہی مقابل کھڑی ہو کر ہمارے فیصلوں سے اختلاف کریں؟ اس کے ضبط کے باوجود ہانپتی کانپتی صدمے سے چور بات کو ٹوکتی بڑی بھی اپنی جگہ سے اٹھتی برہمی سے گویا ہوئی۔ آپ کو جو کہنا ہے دادو کہہ لیں مجھے، لیکن آپ کی ڈانٹ سے میری بات نہیں بدل سکتی، اور یہ آپ بھی سن لیں۔ ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ امی جان، یہ لڑکی کیا کہہ کر گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس فیصلے پہ دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے جاتے ہی حریہ بیگم پریشان ہو بیٹھی، کیونکہ اس کا لہجہ اس قدر اٹل تھا کہ انہیں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ارے تم پریشان مت ہو، اس کا یہ رویہ وقتی ہے، دیکھنا جب نکاح کا دن آئے گا تو وہ خوشی قبول کرے گی۔ تم اس بات کی فکر چھوڑو۔ انہیں اس کا انکار بچپنا لگا تھا، اس لیے اسے غیر سنجیدہ لے گئی۔ لیکن امی جان، پھر بھی ایک دفعہ مہر کے بابا سے بات کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ انہیں رسانی سے سمجھانا چاہا، کیونکہ اس کی بات سے انہیں خطرہ محسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچنا چھوڑ دو اور جاؤ دل سے ہمارے لیے اچھی سی چائے بنوا کر لاؤ۔ ان کے خدشات سے ناواقف انہیں تسلی بخشتی وہ آخر میں چائے لانے کا کہتی خود دوبارہ بیڈ پر جا ٹکی، جبکہ فی الحال کے لیے اپنے سارے خیالات کو پسے پش ڈال کر سر جھٹکتی سر ہلا کر ان کے روم سے نکلی۔ ارزال وہ لاؤنج میں بیٹھا نیوز پیپر ہاتھ میں لیے پڑھ رہا تھا جب وہ نکسک سے تیار زینی اتر کر آندھی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ ڈیپ ریڈ پیروں کو چھوتا فراک زیب تن کے، اس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، لائٹ سے میک اپ اور ہلکی جویلری میں کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اخبار سے نظر ہٹی تو اس کے حسین چہرے پر جا ٹکی، لیکن پلٹنا بھول گئی۔ چند لمحے کو وہ جگہ اور وقت کا خیال کیے بغیر اس کے تسخیر کن سراپے کو نظروں سے نہارتا رہا۔ ارزال، کیا ہوا؟ اس کی محویت تب ٹوٹی جب رجا کی تیز آواز سماعتوں میں گونجی۔ ہاں، کچھ کہا تم نے؟ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو اس کی سوالیہ نظریں خود پہ ٹکی دیکھ کر اس کی دماغی حالت پہ شبہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں کہا، تم یہ سب چھوڑو اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو، کل امل اور مرتسم کا نکاح ہے تو چلتے، بہت مزہ آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی آج سنڈے ہے تو لباس فری ہے۔
तुम उन्हें भी ले चलते हैं, इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नॉन स्टॉप बोलती उसके साथ काउच पे टिक गई। अच्छा चलते, लेकिन रुबास ने तो बहुत दिनों से सिलिकॉन को बेड रेस्ट पे रखा हुआ है, तो क्या वो उसे घर से बाहर ले चलेगा? वो सोच में पड़ गया। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अगर मैं रुबास के बारे में कुछ कहूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन बात तो ये सच है कि जब से उसे अपनी फीलिंग का एहसास हुआ है तब से मैंने तो ठीक से अपनी बहन की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि बेचारी बाहर आ जाए तो तुम्हारा भाई सर पे आ खड़ा होता है और उसे वापस रूम में ले जाकर ही दम लेता है। यार ये क्या बात हुई? मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो इस कदर टची होगा, मुझे तो उसका अंदाज़ा ही नहीं था। एक ही सांस में रुबास पे अपना इतने दिनों का गुस्सा निकाल रही थी। हा 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 हा। मिसेस, उसे टची होना नहीं, पॉजिटिवनेस कहते हैं। और तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे भाई पर? तुम्हारी बहन बाद में, अब वो पहले उसकी बीवी है, और तुम्हें अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था ना कि वो किस नेचर का है। और पहले उसकी बात पे हंसा और फिर उसे आसानी से समझाने लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो मेरी भी तो बहन है, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मुझे अपने रूम में उसने 2 घड़ी बैठने भी नहीं दिया और कमरे से निकाल देता कि सिलिकॉन को आराम की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बात मत करे। यार वो तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। उसके समझाने के बावजूद भी रिचा अपनी भड़ास निकाल रही थी और मुकम्मल जब्त किए खामोशी से सुन रहा था। रिचा, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रुबास अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपना इंतकाम सब कुछ भुलाकर सिलिकॉन की फिक्र करता है, उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए? और रही बात उसके रूम में जाकर 2 घड़ी बैठने की, तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुम पूरा दिन सिलिकॉन के रूम में उसी के साथ होती हो, और रुबास तो सारा दिन ऑफिस में रहता है। अगर वो बेचारा रात को थका हारा घर आ जाए तो तब भी तुम उन दोनों को अकेला छोड़ने पर रजामंद नहीं होती हो। ये क्या बचपन है वैसे? रिजा, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब रुबास शाम को घर आए तो तुम उन दोनों को अकेला छोड़ दिया करो। वो काफ़ी बेरहमी से कहा था। अरसाल, सिलिकॉन की तबीयत ठीक नहीं, सिर्फ इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारती हूँ, और तुम पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो। मुझे भी उसकी फ़िक्र थी, इसीलिए उसके रूम में रहती थी। वो गोया सदमे से भराई आवाज़ में बोली। सही है रिचा, मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन तुम्हें इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि सिलिकॉन शादीशुदा है, उसका तुम्हारी तरह एक अदद मासूम सा शोहर है। वो पहले संजीदगी से, लेकिन आखिरी जुमले पे रूहां से लहजे में बोला। तो इस सीरियस सिचुएशन में ना चाहते हुए रिजा की हंसी छूट गई। ओह, तो ये बात है। मैंने तो इतने दिनों से तुम्हें टाइम नहीं दिया, इसीलिए तुम इस बात का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। सीधा सीधा कह देते कि तुम्हें रुबास की नहीं अपनी फिक्र थी कि तुम क्यों होगा। जय जय। दांतों की नुमाइश करती उसे तपा गई। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक इंसान होने के नाते मुझ मासूम को अपनी फ़िक्र है तो इसमें गलत क्या है? मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बच्चों की तरह आंखें झुपका कर बोला। पहली बात तो ये कि तुम ना ये खुद को मासूम कहना बंद करो, और दूसरी बात, वो खामोश हुई तो अरजान ने एब्रो उचका कर सवाल दागा। दूसरी बात यह कि तुम्हारी मासूमियत में निकाह वाले दिन देख चुकी हूँ। तुम्हें तो मेरा एहसान मन होना चाहिए कि मुझ जैसी हसीन व जमील लड़की ने तुम जैसे गुंडे से ना सिर्फ निकाह किया बल्कि उसे दिल व जान से कबूल भी किया। कुछ जताते अंदाज में कहते उसने कॉलर छाड़ी। ओह रियली रिजा मैडम, क्या बात है, शुक्र है आपने याद दिला दिया। और ये जो तुमने मुझे गुंडा कहा है ना, इसका हिसाब तो मैं रात को तुमसे रूम में चुन चुन के लूँगा। बस रात तक का इंतज़ार करो। एक आंख दबाता और धमकी और शरारत से मिली जुली अंदाज में कहकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी बात पर रिजा का दिल जोरों से धड़का था और वो खुद में सिमट कर रह गई। और हाँ मिसेस, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तुम सिलिकॉन रुबास से जाकर पूछ लो। अगर वो दोनों मान गए तो सब साथ ही चलेंगे। वो सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन कुछ याद आने पे मुड़ा और अपनी बात कहकर आगे बढ़ने लगा। पूछने से क्या मुराद है? अगर मैं सिर्फ पूछूंगी तो रुबास तो इनकार ही करेगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट उसे कहूँगी कि तुम दोनों को हर सूरत हमारे साथ आना है। वैसे भी कल निकाह है तो सारी शॉपिंग तो आज ही करनी होगी ना, क्योंकि कल शॉपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। रिजा की हाँक पे वो सर हिलाता सीने चढ़ गया था। सिलिकॉन मेरी जान, तुम जाग गई? वो थोड़ी देर पहले उठकर फ्रेश हुआ था और बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था। नहीं रुबास, अभी कहाँ जागी है सिलिकॉन? इसकी आवाज़ में करब था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी तब से ऐसी ही बातें कर रही थी, और रुबास के कोई 1000 दफ़ा पूछने पे उसे कुछ नहीं बताया था। उसके बाद पे लैपटॉप की बोर्ड पे तेज़ी से चलती रुबास की उंगलियां पल भर को थमी। तो फिर कब जागेगी सिलिकॉन? मुकम्मल उसकी तरफ मुड़ता उसके ऊपर सरा सा झुककर उसकी पेशानी पे अपनी मोहब्बत की मेहर सबत की तो उसने ज़ोर से आंखें बंद की। हाँ हाँ, कुछ नहीं कर रहा जाना, रिलैक्स। उसकी हालत से महसूस होता वो कहका लगा उठा तो वो खुद में सिमट कर रह गई। मेरी जान, जब इस तरह डरती रहोगी तो मैं मासूम सा बच्चा ख़राब हो जाऊंगा ना।
समझा करो ना प्लीज़, एक आंख दबा कर कहता। उसका दिल धड़का गया था। तुम कुछ ज़्यादा नहीं फैल रहे आजकल, दांत पिसकर कहती, साथ उसे घूर भी रही थी। फैला तो नहीं मैं, जिस दिन फैलूंगा ना उस दिन तुम्हारी ये जुबान बंद हो जाएगी और सिर्फ तुम्हारी धड़कनें कलाम करेगी। मैंने खेजे से कहता और लबों में मुस्कुराहट दबा गया और साथ इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। अच्छा, जब हमारी स्पेशल नाइट होगी ना तब शर्मा लेना। उसे छेड़ने के मूड में लग रहा था। रुपास उठकर बैठती, तकिया उठाकर रुपास को दे मारा, जिस पे उसे दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन वो जानबूझकर करा रहा था। आहिस्ता मिसेस, तुम तो बहुत जालिम हो। कौन बीवी अपने शोर पर तशद्दुद करती। आह, मसनूई तौर पर कहता हुआ उसे तपा गया। जो बेड से उतर रही थी उसके दहाई देने पे मुंह खोले उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। तुम इतने हेल्दी हो और एक तकिया लगने को तुम तशद्दुद कर रहे हो। वाह क्या बात है रुबा ज़ैदी, खुद जो मर्जी करते फिरो तुम, जब चाहे जहाँ चाहे जितना दिल चाहे तुम मुझे खुद में कैद कर लेते हो, मेरी सांसें बंद कर देते हो। तो क्या वो सब तशद्दुद नहीं। अपनी बात कहने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या कह गई है। उसने ज़ुबान लबों में दबाई, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, तीर तो कमान से निकल चुका था ना। उसके बाद पहले तो रुबास को समझ न आई, लेकिन जब समझ आई तो बेसाख्ता उसका फलक शगाफ कहका कमरे में गूंजा। जो पहले अपनी बात पे हया से निगाहें झुकाए हुए थी उसके कहकहे पे सर मजीद झुका गई। मेरी जान, उसे तशद्दुद नहीं हक कहते हैं, वही हक जो मैं तुम पे रखता हूँ। और अगर मेरे हक जताने को तुम तशद्दुद कहती हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो भी समझ लो। और पहले प्यार से लेकिन आखिरी जुमले में ज़रा सख्ती लाए बोला, तो बगैर कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई। पीछे वो मुस्कुरा कर रह गया। अमल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। डोर नॉक करती हुई नॉब पे हाथ रखे इजाज़त तलब थी। जी जी भाभी आइए, आपको इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ गई। अपनाया से कहती उसे बहुत अच्छी लगी तो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। भाभी बैठिए ना, उसने बेड की तरफ इशारा किया, जबकि खुद वो वार्डरोब के पास खड़ी इसकी सेटिंग कर रही थी। नहीं बैठने का टाइम नहीं, तुम ऐसा करो कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे तो तुम अपना निकाह का जोड़ा खुद पसंद कर लेना। वो चलकर उसके पास जा खड़ी। नहीं भाभी, आप लोग जाइए, आप लोग जो भी मेरे लिए लाएंगे अच्छा ही होगा। उसने टालना चाहा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, निकाह तुम्हारा है तो चॉइस भी तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से रेडी होकर हमारे साथ चलो। ज़बरदस्ती उसके हाथ से हैंग किए कपड़े लेकर काउच के पुश्त पे रखते उसे चेंजिंग रूम की जानिब खींचने लगी। अरे लेकिन भाभी, ये सब काम तो रह जाएगा, प्लीज़ करने देना, मैं बाद में। बस चुप अब, तुम कुछ नहीं कहोगी, ये सब मैं कर लूँगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम बस जाने की तैयारी पकड़ो, तब तक मैं मुर्तसिम को बुला कर लाती हूँ। उसे चेंजिंग रूम में पहुँचाकर इसने दम लिया तो वो रोनी सूरत बनाए ही रह गई। अम्मी जान, आपने मुझे याद किया। जो चाय का कप हाथों में पकड़े सिप रही थी जब इब्तिहाज ज़ैदी और पीछे सरकम ज़ैदी दोनों अंदर दाखिल हुए। उन्होंने तशक्कुर आमेज़ निगाहों से दोनों भाइयों की तरफ देखा। अरे आओ आओ बच्चों, मोहब्बत से कहती चाय का आखिरी सिप लेकर कप साइड टेबल पे रखती उनकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हुई। बैठो, खड़े क्यों हो। मैंने हुनूस खड़ा देखकर बैठने का इशारा किया। जी बीजान, आपने बुलाया, खैरियत। सरगम जैदी कुछ बोलने ही लगे थे कि इब्तिहाज जैदी की आवाज़ गूंजी। मैंने नहीं, तुम्हारे आगा जान ने बुलाया है, वो चेंजिंग रूम में है, तुम लोग बैठो, बस आती होंगे। दरअसल आगा जान किसी काम के सिलसिले में गाँव गए हुए थे और अभी ही उनकी वापसी हुई तो उन्होंने दोनों बेटों को याद किया था। आ गए तुम लोग। चेंजिंग रूम से निकलते गोया हुए वो दोनों जो काउच पे बैठे थे उनसे ज़रा फासले पे खड़े दूसरे काउच पे जा बैठे। सरगम, सीधी सी बात है जो मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने तमीद बांधी। जी आगा जान, हुक्म कीजिए, उन्होंने सरखम किया, जबकि इब्तिहाज जैदी खामोशी से नज़र झुकाए बैठे थे। कल हमारी गुड़िया का निकाह है और निकाह हमने घर के बजाय हॉल में रखा है, क्योंकि पहले ही तुम्हारे दोनों बेटों ने खामोशी से चोरों की तरह निकाह करके जो हमारी नाक कटवाई थी वो अभी तक नहीं भूले। क्योंकि जब भी हमारा किसी जाने वाले से सामना होता है लोग अब भी बातें करते। मेरा ये बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि कल निकाह में कोई किसी भी किस्म का तमाशा हो, तो इसलिए हम अपने आपसी झगड़े इस घर की चारदीवारी तक ही महदूद रखें तो यही हमारे हक में बेहतर होगा। वरना तुम्हें लोगों का तो पता ही है कि जितने मुंह उतनी बातें। अब्बा जान के लहजे की सख्ती उनकी संजीदगी का पता दे रही थी। वो दोनों उनकी बात पे सर हिलाते उठ खड़े हुए। सारे इंतजामात हो गए क्या। वो दोनों एक साथ उठे तो उन्होंने सवाल दागा। जी इंतजामात तो सारे हो चुके हैं, अब बस कैटरिंग वालों को एडवांस पेमेंट करनी है, तो वो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो तुम क्यों जाओगे रोबास, या रजाल में से किसी को भेज दो, उन्होंने गोया डांटने वाले अंदाज में कहा। जी बच्चे तो शॉपिंग पे गए हैं, अमल के लिए निकाह का जोड़ा खरीदना था और बाकी बच्चों को अपनी अपनी शॉपिंग भी करनी थी तो हमने ही उन्हें भेजा है। सरगम साहब ने लबवाक यही थे जब बीजान ने उन्हें तफसील से सब बताने लगी। चलो ठीक है सरगम, फिर तुम इब्तिहाज को साथ ले जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना और शाम को हमें हॉल ले चलना, आखिर का हमारे पोते नवासी का निकाह है।
تو ہم خود ہال کی ڈیکوریشن کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تاکہ کل کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں بات کر رہے تھے جس پہ وہ تینوں بہت حیران تھے۔ جی ٹھیک ہے آغا جان، اپنی حیرت پہ قابو پاتے اس بات میں صحیح لا کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے تقلید میں ابتحاج زیدی بھی ہو لی ہے۔ جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد بی جان نے استفسار کیا۔ ان کی حیرت بھری نظریں آغا جان سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ہاں ٹھیک ہے، کیوں کیا ہوا؟ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ ہوا تو کچھ نہیں، بس وہ آپ کو آج برسوں بعد ابتحاج کے سامنے نارمل انداز بات کرتے ہوئے دیکھا تو بس اسی لیے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کے اس بدلاؤ پہ ہم کیا کہیں۔ وہ جیسے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم آپ یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ سب ہم اس نکاح کی وجہ سے کر رہے تاکہ کل تک یہ امن و سکون قائم رہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پھر کسی کو ہمارے خاندان پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ بس کل کا دن خیر و عافیت سے گزر جائے، اس کے بعد آپ کو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ابتحاج کو جتنا اس گھر میں رہنا تھا سو رہ چکا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسے اس گھر سے جانے دیں، کیونکہ جب سے وہ اس گھر میں واپس آئے ہمارے زخم نئے سرے سے تازہ ہو گئے اور اب ہم مزید اس گھر میں کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ اسے سمجھا دیں کہ کل نکاح کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلتا بنے۔ ہم صرف آپ کی بیماری کی وجہ سے خاموش تھے اور اب تو الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں رکنے کا اب کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ ان کے کاٹدار لہجے پہ بی جان اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ ان کے الفاظ بی جان کے دل پہ ایک قیامت ڈھا رہے تھے جس کا آغا جان کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا خون ہے۔ برسوں تک آپ دونوں باپ بیٹوں کی لڑائی میں ہم پستے آئے، آخر کب تک ہم یہ سب برداشت کریں گے؟ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے سنگ دل الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کب تک اسے ایک ناکردہ گناہ کی سزا دیتے رہیں گے؟ آپ اتنے سنگ دل تو نہ تھے، بی جان کرب سے کہتی آخر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آغا جان کی بات سن کر ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا تو وہ یہ سب کیسے سہ سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو انہیں اپنے شوہر کے مقابل ہو کر بیٹے کی حمایت کرنی ہی تھی نا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا حق پر تھا، جبکہ آغا جان اپنی انا میں اس قدر دھا چکے تھے کہ اپنے سگے بیٹے کو صرف ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ ہمیں سنگدل بھی تو آپ کے اسی بیٹے نے بنایا جسے کسی کی پرواہ نہیں، تو جو اپنی ماں جیسی بھابھی کے ساتھ اس حد تک گر گیا کہ اسے یہ تک خیال نہیں تھا کہ اس کے گھٹیا کارنامے کا جب ہمیں علم ہوگا تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرے کہ اس نے ہمارا مان توڑا ہے، اور ٹوٹا ہوا مان کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمارے منہ پہ کالک مل کے گیا تھا وہ، ہم نے اگر اسے گھر سے نکالا ہی تھا تو پھر وہ کیوں گیا تھا؟ یہاں رہ کر اپنی بے گناہی ثابت کرتا، لیکن وہ ہر بات میں قصوروار تھا، اسی لیے منہ چھپا کر خاموشی سے چلا گیا۔ آغا جان کے اندر ابلتا لاوا آخر آج پھٹ پڑا تھا، وہ کس کے لیے یہاں رکتا اور کیوں اپنی بے گناہی ثابت کرتا؟ زہری صاحب جنہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت یا اپنے کردار کے لیے صفائیاں پیش کرنی پڑی وہ اپنے ہی نہیں ہوتے، وہ تو آپ کا خون ہے نا، اس کی تربیت ہم دونوں نے مل کر کی ہے، تو پھر ہمارے خون میں ملاوٹ کہاں سے آ گئی؟ جواب دیجیے زیدی صاحب، ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ جب ایک باپ ہی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے کی ذات پہ انگلیاں اٹھائے تو پھر وہ بیٹا زمانے کو کیوں اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا پھرے گا؟ معاف کیجیے گا زیدی صاحب، اگر آپ کو واقعی اپنے بیٹے سے محبت ہوتی نا تو اس رات آپ ابتحاج پر نہیں عالیانہ کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے جس نے اس پر گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ بی جان کا ضبط آج جواب دے گیا تھا۔ ان کے کھردرے لہجے پہ تو آغا جان بھی ہکا بکا رہ گئے اور بنا کچھ کہے روم سے نکل گئے، کیونکہ ان کے پاس اب بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ مال میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ان دونوں کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی ڈریس پسند نہیں آیا تھا۔ یار ریجا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ 2 گھنٹے سے مجھ معصوم کو گھن چکر بنایا ہوا ہے۔ میری تو توبہ ہے جو آئندہ تمہارے ساتھ یہاں آیا بھی تو کہنا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم عورتیں شاپنگ میں اتنا وقت لگاتی ہو تو میں یہ جان بوجھ کر کرنے والی بھول کبھی نہ کرتا۔ نان سٹاپ بولتا اس کے ساتھ چلتا ایک شاپ میں داخل ہوا، لیکن ریجا کی سخت گھوری پر اپنا سا منہ لے کر خاموش ہو گیا۔ پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہیں مال میں صرف 2 گھنٹے گھومنے سے اتنی ہی چڑ تھی تو شادی کس خوشی میں کی تھی؟ 2 گھنٹے گھوم کر تمہاری ہوا نکل گئی۔ وہ شوہر بھی تو ہوتے ہیں نا جن کا پورا دن بیویوں کو شاپنگ کروانے میں نکل جاتا ہے، لیکن مجال ہے جو وہ اف تک بھی کرے، اور ایک تم ہو کہ 2 قدم چلے اور تھک بھی گئے۔ تم ایسے زندگی بھر کا ساتھ نبھاؤ گے کیا؟ ابرو چکائے وہ کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے ارزال نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو، جبکہ ارزال اسے صدمے اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے 2 گھنٹے چکر لگا کر تمہارا دماغ کام کرنا بند کر گئے، جو چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہو۔ کہیں دماغ پہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی؟ دانت کچکچاتا اسے بازو سے سختی سے تھام کر کھا جانے والی نسوں سے گھور رہا تھا۔ ارسال چھوڑو میرا بازو، لوگ دیکھ رہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن طاقتور ہونے کے باوجود وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی، کیونکہ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کے بازو میں سختی کے سبب درد کی ایک لہر دوڑی جس پہ وہ لب بھیج کر اسے آنکھوں سے گھورتی نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔
لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم یہ بتاؤ، میری مذاق والی بات کا اس انداز میں کیوں جواب دیا؟ کیا میں تمہیں اتنا کمزور مرد لگتا ہوں جو اپنی بیوی کو شاپنگ تک نہیں کروا سکتا؟ اور رہی بات زندگی بھر ساتھ نبھانے کی، تو رجا، مجھے تمہاری سوچ پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تم میرے بارے میں یہ سب سوچتی ہو؟ اپنے غصے کا ابلتا لاوا دباتا ہوا ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑ کر اس کا ہاتھ مضبوط سے تھامے آگے بڑھا تھا، جہاں بے تحاشا مہنگی سے مہنگی ڈریسز لٹکی ہوئی تھی، جبکہ رجا کو جی بھر کر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کاش اس نے ارسال سے ایسی بات نہ کی ہوتی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ اب تو اس کی زبان سے نکلے الفاظ ارسال کے دل پر لگ چکے تھے۔ لب بھیج کر شرمندگی سے سر جھکائے اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ سوری رزال، میرا مقصد تمہارا دل دکھانے کا نہیں تھا۔ رجا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ آئی ہوپ تمہیں یہاں کچھ پسند آ جائے تو تم اپنا ڈریس سلیکٹ کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس نے شاپ سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عقب سے اس کی آواز گونجی۔ میں ہی ہوں، بس وہ روباز نے نیچے کافی شاپ پہ بلایا ہے۔ مرتسم عمل اور روباز سلیکون وہی ہیں۔ وہ مڑا اور اپنی بات کہہ کر جانے لگا جب اس نے آگے بڑھ کر روکنے کے لیے رزال کا بازو تھاما۔ ہاں تو چلتے ہیں نا، لیکن ایک ساتھ۔ اس کا لجاجت بھر آمیز لہجہ دیکھ کر اس نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا، پھر دوسری نظر اپنے بازو پر ڈالی جو رجا نے اپنے نازک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تم لے لو جو بھی لینا ہے۔ وہ اس بات میں سہلاتی ڈریسز دیکھنے لگی جبکہ وہ سائڈ پہ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت ہی خوبصورت نارنجی کلر کا ڈریس سلیکٹ کر کے ارزال کی طرف بڑھی۔ ارزال، یہ کیسا ہے؟ مجھے بہت پسند آیا، جوش سے وہ تقریباً چلائی تھی، جبکہ اس کی بلند آواز وہاں موجود لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بہت اچھا۔ اس سے ڈریس لے کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور سیلز مین کو پیک کرنے کا کہہ کر بل پے کرتا اس سے ساتھ لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ رجا سے اس کی ناراضگی اب بھی برقرار تھی۔ یہ لوگ ابھی تک نہیں آئے؟ روباز بھائی، مجھے اتنی بھوک لگی ہے، بھوک سے میرے پیٹ کے چوہے بھی دوڑ دوڑ کر تھک گئے ہیں۔ مرتسم اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے مصنوعی انداز میں نڈھال سے اداکاری کرنے لگا۔ آ رہا ہے، برگر بھکڑ برہمی سے کہنے لگا۔ بھائی یار، اس میں بھکڑ والی کیا بات ہے؟ وہ دونوں ٹام اینڈ جیری کہیں لڑنے بیٹھ گئے ہوں گے۔ جب تک وہ لوگ آئیں گے میں تو کوما میں چلا جاؤں گا۔ جلدی سے منگوائے نا۔ مرتسم انسان بن کر بیٹھ جاؤ، آ رہا ہے تمہارا برگر۔ اس دفعہ روباس نے اس کی بے صبری پہ سختی سے گھورا تو شرافت سے خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے جبکہ سلیکون اور عمل دونوں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سلیکون کو دیکھ کر ہی عمل کے تن بدن میں آج بھی آگ لگی ہوئی تھی، وہ آج بھی جل رہی تھی کہ بقول اس کے سلیکون اگر روباس کو اپنے حسن کے جال میں نہ پھنساتی تو آج جس جگہ سلیکون براجمان تھی وہاں وہ ہوتی۔ اور یہی تو اس کی سب سے بڑی خوش فہمی تھی، کیونکہ سلیکون اور روباس کو تو ملنا ہی تھا، انہیں تو آپس میں ٹکرانا ہی تھا۔ قسمت اور وقت بھی ان کا ملن چاہتے تھے، تو پھر وہ کون ہوتی تھی کہ انہیں ملنے سے روک سکتی؟ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس حد تک اپنے حسد کی آگ میں آگے نکل چکی تھی کہ کسی کو تو وہ بہت جلد جلانے والی تھی۔ لو آ گئے ٹام اینڈ جیری۔ اس کے القابات پہ روباس کی گھری نے اسے نگاہیں نیچے کرنے پر مجبور کیا۔ توبہ، بھائی کو تو ان ٹام اینڈ جیری نیم سے کچھ زیادہ ہی چڑ ہے۔ خیر مجھے کیا، انہیں تو بس مجھ معصوم پر غصہ کرنے ہی آتا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ عمل نے دانت پس کر اس کے کان میں غصے سے دبی دبی سرگوشی کی۔ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تم کہو گی تو ساری زندگی بھی خاموش رہ لوں گا۔ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کی، وہ لودرتی نظروں سے دیکھتا ہوا اسی کے انداز میں سرگوشی کرنے لگا۔ تو وہ جھنک کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کی حرکت پہ مسکرا کر رہ گیا۔ سو سوری گائز، ہمیں زیادہ دیر ہو گئی۔ ارسال معذرت کرتا رجا کے ساتھ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ بھائی آپ لوگ گھر جا کر بھابھی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے، آپ کا ویٹ کر کر کے میری تو حالت ہی بری ہو گئی ہے بھوک سے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی یہیں گر جاؤں گا۔ وہ ہاتھوں سے بھرپور اداکاری کرتا مصنوعی ٹسوے صاف کرنے لگا۔ نوٹنکی کہیں کا، بس کرو، لو آ گیا کھانا۔ روباس نے اسے ڈپٹا تو کھانے سے انصاف کرنے لگا، جبکہ سلیکون اور رجا ایک دوسرے سے شاپنگ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ روباس اور رزال کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپس میں محو گفتگو تھے، جبکہ عمل بس روباس پر نظر ٹکائے ہوئی تھی، جو گاہے بگاہے سلیکون کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہوا ارسال سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے اندر کی آگ مزید بھڑک گئی۔ وہ لوگ اپنے من پسند فوڈ سے انصاف کر کے اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کے لیے نکلے تھے۔ فارس، مجھے تم سے بات کرنی ہو۔ جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے روم میں بیٹھا تھا، جب زاویار شاہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھ کھڑے اپنے عزیز الجان ماموں کی طرف دیکھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ماموں جان آپ؟ جی کہیے کیا بات ہے؟ اسے تھوڑی حیرت ہوئی تھی کہ اچانک سے زاویار شاہ کو اس سے کیا بات کرنی تھی۔ فارس، بات کرنے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ تم انکار ہرگز نہیں کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو نا کہ تم مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو، اس امید پر کہ اگر تم میری بات کا مان رکھو گے تو ہی میں یہ بات کروں گا۔ اس کے الجھن آمیز چہرے کی طرف دیکھ کر وہ گلا کھنکار کر بیڈ سے ذرا فاصلے پر موجود کاؤچ پہ براجمان ہوئے۔ ایسی بھی کیا بات ہے ماموں جان؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔
بات تو ہے بیٹا، لیکن اگر تم انکار نہیں کرو گے تو اس صورت میں تمہیں کچھ بتا پاؤں گا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پہ ٹکا گئے۔ ماموں جان آپ حکم کیجیے، میں بھلا آپ کی کسی بھی بات سے انکار کیوں کروں گا؟ میں نے اعتماد میں لیتا ہوں بولا، پکی بات ہے نا؟ سوچ لو بیٹا، کیونکہ میں یہاں آج انکار سننے نہیں آیا۔ اٹھا اور چل کر ان کے پاس نیچے فرش پر آ بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے۔ اس کے لمس میں عقیدت تھی ان کے لیے۔ ماموں جان، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، مانگ کر دیکھ لے، وعدہ کرتا ہوں آپ کا ایمان کبھی نہیں توڑوں گا۔ امی کے وفات کے بعد آپ نے ہی تو مجھے اور ڈیڈ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ آپ ہر اچھے اور برے وقت میں ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ آپ کچھ بھی مانگ لے، آپ کو انکار نہیں ملے گا۔ اور جس فرمانبرداری سے کہہ رہا تھا، زاویہ شاہ کے چہرے پر اس کے ہر لفظ پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب اپنی بات سے مکرنا نہیں، اسے مکمل اعتماد میں لینا چاہتے تھے، شاید تبھی ایک آخری مرتبہ یہ کہنا ضروری سمجھا، فارس شاہ مکرنے والوں میں سے نہیں ہے ماموں جان، مجھ میں آپ دونوں خاندانوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ فارس شاہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنی کہی بات سے 1 انچ بھی مکر نہیں سکتا۔ کہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ بڑے مان سے اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لیے کہہ رہا تھا، فارس 1 ہفتے بعد مہر سے تمہارا نکاح ہے۔ ان کی بات تھی یا کوئی زہر جو اس کے کانوں سے ہو کر حلق میں اتارا گیا تھا؟ زاویہ شاہ کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے، جسم جیسے سن پڑ گیا، کچھ بولنے کی سکت نہ رہی۔ آنکھوں میں ایک شکوہ تھا، بے یقینی تھی، درد تھا اور بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس کا مان ٹوٹا تھا، اس کے اندر سینے میں موجود قلب میں بھی تراڑیں آئی تھی، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہاں، اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کے اپنے ہی ماموں نے اس کا مان توڑ دیا تھا، لیکن ماموں جان، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ سلیکون سے میرا نکاح کروائیں گے، اب آپ اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتے۔ آنکھوں میں شکوہ لیے کہا گیا، ہاں کہا تھا، لیکن سلیکون سے نکاح کے بدلے ایک شرط بھی رکھی تھی، روباز کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی شرط، اور میں نے کہا تھا کہ تم اسی ایک صورت میں اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن میں نے تم سے جو کہا تھا تم سے وہ بالکل بھی نہ ہو سکا، تم یہ شرط ہار چکے ہو، کیونکہ اب سلیکون شادی شدہ ہے، روباز اسے مارنے والا تو ہے نہیں، وہ اس پہ عاشق ہو گیا ہے، اس وقت اس پہ عشق کا بھوت سوار ہے اور وہ کبھی بھی سلیکون کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے جب سلیکون کا تمہاری زندگی میں آنا ناممکن ہے تو تم بھی سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور میری بیٹی سے نکاح کر لو، کیونکہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ اور پہلے اکھڑے لہجے میں اور آخری جملے میں نرمی سمے بولے، آپ روباز کی بربادی چاہتے ہیں نا؟ سوال دہکا گیا، اس کی نہیں، اس کے خاندان کی۔ آنکھوں میں بلا کی نفرت عود آئی۔ اچھا ماموں جان، میری بات سنیں، اگر آپ روباز کو سلاخوں کے پیچھے بھیجے تو اس کی فیملی بہت پاورفل ہے، وہ لوگ اسے آزاد کروا ہی لیں گے، اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے میں ان لوگوں کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ان کے گھر کا چشم و چراغ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر جائے تو یہ غم زیدی فیملی کی کمر توڑ دے گا، جو ان جوان بیٹے کی موت انہیں جیتے جی مار دیں گی، اور اس سے بڑی بربادی ان کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چہرے پر کمینگی تاری کے انہیں اپنا پلان بتانے لگا۔ واہ میرے شیر، کیا پلان ہے؟ یہ کی نا تم نے پتے کی بات؟ وہ جس خباثت سے مسکرایا، فارس بھی اسی انداز مسکرا دیا۔ لیکن اب آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر میں روباز کو موت کے گھاٹ اتار دوں تو آپ میرے اور سلیکون کے رشتے کے لیے ڈیڈ کو کنونس کریں گے اور ہمارا نکاح خود کروائیں گے۔ وہ آئیبرو اچکائے سنجیدگی سے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھ گیا، جبکہ زاویہ شاہ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا اس کا اندازہ اس کے چہرے سے لگانا ناممکن تھا، کیونکہ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا لیکن اس کے اندر نہ جانے کون سا طوفان برپا تھا۔ ٹھیک ہے میرے شیر، بس تم یہ کام کر دو، باقی تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بڑی کمینگی سے کہکا لگا گیا، ٹھیک ہے ماموں جان، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ بھی تو روباز کا مرڈر کروا سکتے تھے نا؟ اس کے ذہن میں اچانک اس سوال نے جنم لیا جو جھٹ سے زبان پر لے آیا، کیونکہ میرا ارادہ نہیں انہیں پل پل تڑپانے کا تھا، میں اسے مار کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا تھا جتنا سکون مجھے ان لوگوں کو کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر ملتا، لیکن پھر اس نے سلیکون سے نکاح کر لیا اور اس کی جان لینے سے بھی انکار کر دیا، اس لیے اب مجھے کسی بھی صورت ان لوگوں کو بے سکون تو کرنا ہے نا، روباز سلاخوں کے پیچھے نہ صحیح قبر میں ہی صحیح۔ وہ تنفر سے کہتا اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا، ٹھیک ہے ماموں جان، سمجھ گیا، آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ گھٹیا پن کی انتہا کو چھوتی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال گیا تو وہ بھی مطمئن ہو کر مسکرا دیے، کیونکہ جب پہلی دفعہ اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس نے مہر سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی سلیکون سے محبت کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج زاویہ شاہ فارس کو سلیکون سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے مہر کا اس سے نکاح کروانا چاہتا تھا۔ دراصل جب فارس کی ماں کا انتقال ہوا تھا وہ بہت ڈسٹرب رہتا تھا، تب زاویہ شاہ اور بڑی بی نے اسے اپنے پاس پاکستان بلا لیا تاکہ اس ٹراما سے باہر نکل سکے، جبکہ زاویہ شاہ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتا تھا۔ اس نے سوچا کہ مہر کا اس سے نکاح کروا کر وہ فارس کے باپ کا کراچی میں جو ریسٹورنٹ تھا فارس سے کہہ کر اپنے نام کروا لے گا، کیونکہ وہ کروڑوں کا ریسٹورنٹ تھا،
جس کا اسے بہت ہی فائدہ ہوتا۔ اس کے بعد زاویہ شاہ نے اسے بیٹوں کی طرح پیار دیا تاکہ اسے اپنی مرضی کا پابند کر سکے، لیکن پھر جب اس نے فارس سے مہر سے نکاح کرنے کا کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، اور زاویہ شاہ ٹھہرا خودغرض انسان، اس نے فوراً پینترا بدلا اور فارس سے کہا کہ تم جسے پسند کرتے ہو اسی لڑکے سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اور پھر کیا تھا، فارس نے خوشی سے پاگل ہو کر سلیکون کے بارے میں زاویہ شاہ کو بتا دیا۔ اس نے سلیکون کا بایو ڈیٹا نکلوایا اور تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اس کی اپنی ہی بیٹی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول اٹھا کیونکہ وہ سلیکون کی ماں نگین سے شدید نفرت کرتا تھا، جس وجہ سے سلیکون سے وہ فرض سمجھ کر نفرت کرتا تھا۔ اور زاویہ شاہ نے پھر سلیکون کے پیچھے یونی میں اپنے کچھ آدمی لگائے جو اس پر نظر رکھتے تھے۔ اس کا اصل مقصد سلیکون کو کہیں اکیلا دیکھ کر قتل کروانے کا تھا، لیکن جب اس کے آدمیوں نے یہ خبر دی کہ روباز زیدی کی گاڑی اکثر یونی کے باہر پائی جاتی ہے، اس کے آدمیوں کے اندازے کے مطابق روباز سلیکون کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے یونی کے گیٹ کے باہر کھڑا رہتا تھا، کیونکہ تب تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ زاویہ شاہ کی بیٹی تھی۔ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ سلیکون کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اور جب ایک دن وہ یونی کے باہر گاڑی میں بیٹھا سلیکون کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا، تب زاویہ شاہ اس کی گاڑی جو ان لاک تھی اس میں آ کر بیٹھا تھا۔ روباز اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ اس کی ماں کا مجرم اور قاتل تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اپنا کوئی رد عمل ظاہر کرتا، زاویہ شاہ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا جھک کر اس کے پاؤں چھو کر منت سماجت کرنے لگا کہ میری بیٹی کو مت مارنا، سلیکون میری بیٹی ہے، میرے کیے کی سزا اسے مت دینا۔ جبکہ اس کی بات سن کر روباز کا دل چاہا سلیکون کو بھی اٹھا کر کہیں لے جائے اور اپنا انتقام پورا کرے، اور پھر اس کے اندر محبت کی کونپلیں جو پھوٹ رہی تھی وہ روباز کے دل میں موجود نفرت کی چنگاری جلا کر راکھ کر دی۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ روباز سلیکون کی جان اپنے ہاتھوں سے لے تاکہ وہ خود بھی سزا بھگتے اور ساری زندگی جیل میں کاٹے، کیونکہ جب عمل پیدا ہوئی تھی تو آغا جان نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسے عمل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ عمل کو اغوا کر کے وہ آغا جان سے بھاری بھرکم رقم وصول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تب اس کی مالی حالت کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور وہ آغا جان سے پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے کسی اور ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتا تھا۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جی ہاں، تمہارے آبا و اجداد ہے، تمہیں یہیں اسی گاؤں میں رہنا چاہیے۔ وہ بہت دنوں تک ان سے پیسے مانگتا رہا، لیکن آغا جان انکار کرتے رہے، اور پھر ایک رات وہ عمل کو اغوا کر کے لے گیا اور آغا جان کو فون پر بلیک میل کر کے کروڑوں روپے مانگ لیے، چونکہ اس نے ایمرجنسی ایک رات کے اندر پیسے لانے کو کہا تھا اور پولیس کو بتانے سے منع کیا تھا، ورنہ عمل کی جان بھی لے سکتا تھا۔ ان کی بیٹی تو رہی نہ تھی وہ اس کی آخری نشانی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حامی بھر لی اور پیسے جمع کر کے اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے گئے۔ چونکہ پولیس اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے آغا جان نے خود پیسوں سے بھرا بیگ لے کر اس کے پاس گئے، جبکہ پولیس ایک اوٹ میں چھپی صحیح موقع کے انتظار میں تھی، اور پھر انہوں نے عمل کو واپس لیا اور اسے پیسے دیے۔ لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ پیسوں کی ہوس میں اندھے شخص کو تب ہوش آیا جب اس کی کنپٹی پہ پولیس نے آ کر گن تانی اور وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ لوگ اسے اپنی گرفت میں لے چکے تھے اور پھر اس پہ اغوا کا مقدمہ درج ہوا، جس وجہ سے کچھ عرصے وہ جیل میں رہا۔ اس کے بعد زیدی خاندان نے اس سے قطع تعلق کر لیا اور وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں رہا، اور روباز کو دیکھ کر اسے اچھا موقع مل گیا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیدی خاندان سے جڑی اس کی نفرت بھی پروان چڑھ چکی تھی۔ انہیں برباد کرنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا کہ ان کا اپنا ہی پوتا ان کی نواسی کو قتل کر کے خود سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اسی لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ ابتداء جس لڑکی کو اس رات اپنے ساتھ اپنی بھانجی سمجھ کر لے گیا تھا، وہ بچی میری اور حوریہ کی ہے، نہ کہ نگین اور میری۔ اس نے روباز کو یقین دلایا کہ وہ نگین کی بیٹی اور عمل کی بہن نہیں تھی، بلکہ اس کی دوسری بیوی سے تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر روباز کو پتہ چلا کہ سلیکون اس کی پھپھو کی بیٹی اور عمل کی بہن تھی تو روباز اسے بدلہ لینا تو دور، ذرہ برابر بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہی کھیل اس نے فاریہ کے ساتھ بھی کھیلا کہ اگر تم روباز کو دوست بن کر سلیکون کی جان لینے پر اکساؤ گے تو ایک دن اس کی نفرت اپنا اثر ضرور دکھائے گی، اور تم اس جرم میں روباز کو پھنسا کر سلیکون کو بھی کسی طرح بچا لینا اور روباز کو اس جرم میں جیل بھیج کر خود سلیکون سے شادی کر لینا۔ لیکن ان دونوں کے پلان پر پانی تب پھرا جب روباز نے سلیکون سے زبردستی نکاح کیا، لیکن روباز سے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ وہ سلیکون کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے نکاح کیا کہ اسے اپنے قریب کر کے تل تل موت دے۔ اور اس بات کے بعد فارس شاہ زاویار شاہ فارس کے باپ نے اس سے کانٹریکٹ پیپر سائن کروائے تھے، لیکن بعد میں وہ مکر گیا کہ وہ سلیکون کی جان نہیں لے سکتا، اور وہ لوگ تب بھی سمجھ گئے کہ اسے سلیکون سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن اس جنون کے کھیل میں کسی نہ کسی کی تو ہار ہونی طے تھی۔ لیکن پھر فارس کے باپ نے جب سلیکون کو ایک دن روباز کے ساتھ یونی سے واپس آتے گاڑی میں دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی،
کیونکہ ان دنوں اس کی کمپنی بھی لاس میں چل رہی تھی اور اس کا ارادہ سلیکون کو کسی کوٹھے پر بیچنے کا تھا۔ لیکن اس کے منصوبوں پہ پانی تب پھرا جب روباس نے اس کی یہ شرط بھی ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے بہت سنایا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی عزت ہے، اور اگر کوئی اس کی عزت پہ ایسی بات کرے گا تو اس کی جان لے لے گا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روباس کے دل میں موجود سلیکون کی نفرت کم ہوتی گئی اور اس کے جنون، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اپنے دل کے آگے سر تسلیم خم کر کے اس نے خود سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ سلیکون سے بھی اظہار محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے کا منتظر تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے تو کسی اسپیشل پلیس پہ ہی اسے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا۔ آج زیدی ولا میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ ہر کوئی آج کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ رزال ہال لے جانے والا سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا، جبکہ روباس ابھی ہی مارکیٹ سے کچھ چیزیں لے کر واپس آیا تھا جو اسے بی جان نے کہی تھی۔ وہ دونوں مرتسم کے بڑے بھائی تھے، اس لیے مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک تیار نہیں ہوئے تھے۔ آلیانہ بیگم اور ریجا اس وقت لاؤنج میں کھڑی ڈیکوریٹرز کو کچھ ضروری ہدایت دے رہی تھی، کیونکہ رخصتی بھلے ہی نہ تھی لیکن نکاح تو تھا نا، اس لیے انہوں نے خاص طور پر گھر بھی سجایا تھا، جبکہ عمل کے ساتھ سلیکون پارلر جا چکی تھی۔ باقی رہی بات آغا جان اور بی جان کی تو وہ دونوں بھی لاؤنج میں ہی موجود ارد گرد بھاگتے دوڑتے پھرتی سے کام کرتے ملازمین کو ہدایت دے رہے تھے۔ ریجا یہ مرتسم کہاں ہے؟ وہ ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھامے باہر کی طرف لے جائی تھی جب آغا جان کی پکار پر رک کر پلٹی۔ آغا جان، وہ مرتسم تو اپنے دوستوں کو اسٹیشن پہ لینے گیا ہے جو گاؤں سے آ رہے، آپ پریشان مت ہو، وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ وہ ان کی طرف چل کر آئی۔ صحیح، اچھا سنو۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو انہوں نے دوبارہ پکارا، جی آغا جان۔ وہ سوالی نظریں ان کے شفیق چہرے پر ٹکا گئی۔ ابتہاج اور ارحم کہاں ہے؟ ان کے سوال پر ریجا کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا، اور لگتا بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ لوگ جب سے اس گھر میں آئے تھے آج تک آغا جان کی زبان سے ان کا نام نہیں سنا تھا، اور اگر سنا بھی تھا تو نفرت اور غصے کی صورت میں، لیکن آج ان کے لہجے اور آواز میں وہ نفرت کہیں بھی نہ تھی، بلکہ نفرت کی جگہ شفقت نے لے لی تھی۔ جو وہ لوگ تو چچا کے ساتھ ہال جا چکے ہیں، وہاں کے کچھ انتظامات دیکھنے اور مہمانوں کا استقبال کرنے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب بھی کام نپٹا کر جلدی پہنچ جائے۔ چلو اچھی بات ہے، اور اب آپ لوگ بھی ان تیاریوں کو چھوڑے اور جلدی سے تیار ہو جائے، تب تک مرتسم بھی اپنے دوستوں کو لے کر آتے ہوگا، پھر سب ساتھ ہی چلیں گے۔ ان کی بات پہ سر ہلاتی وہ اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کاؤچ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے، جب کچھ دیر بعد بی جان جو ان کے روبرو براجمان تھی، انہوں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں پکارا، ہاں ٹھیک ہے ہم۔ کیوں، کیا ہوا بیگم؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ آپ نے آج خود سے ابتہاج کا ذکر کیا، ہمیں بہت اچھا لگا آج، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی آنکھوں میں آج امید کے دیے جل رہے تھے، کیونکہ آج برسوں بعد انہیں آغا جان کے ابتہاج کے لیے نفرت معدوم پڑتی ہوئی دکھائی دی۔ آج ریجا سے نرم لہجے میں ابتہاج کی بابت پوچھنا بی جان کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ ہاں ہم نے اس کا ذکر کیا بیگم، کل ہم نے آپ کی باتوں پہ غور و فکر کیا اور ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم ابتہاج کو ایک موقع دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی بے گناہی ہمارے آگے ثابت کرے، ورنہ جو کچھ اس رات ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہمارا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہم اسے اب کوئی موقع فراہم کریں۔ لیکن آپ ہمیں بہت عزیز ہے، اس لیے وہ اتنے مہینوں سے اس گھر میں رہ رہا ہے، کیونکہ ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہم نے کڑوا گھونٹ پیا ہے۔ وہ بڑے تفکر سے بولے، اس وقت ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ زیدی صاحب، اس رات آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ آپ کو دکھایا گیا تھا، خیر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آج ہمارے پوتے نواسی کا نکاح ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ موضوع ہم پھر کبھی چھیڑ لیں۔ ان کے لہجے میں شکوہ، ناراضگی اور تعصب موجود تھا۔ وہ اپنی بات کہتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو پیچھے آغا جان لب بھینچ کر رہ گئے۔